السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ایکچولی سر آج پہلی بار میں تھوڑا سا اسٹریٹ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ ایکچولی یوزلی میں وہ کرتا ہوں، لیکن جو سیریز شروع کی ہے بھائی، یہ جو ابھی میں نے اسٹارٹ کی ہے، انشاءاللہ آپ نے ٹائٹل سے پڑھ لیا کہ اللہ کی بات ہے. ایکچولی اس میں اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ نے جو بولا ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا نظر ثانی پڑے. ایکچولی یہ مجھے کیسے یاد آیا، یہ میری کیسے اس پہ نظر پڑی. ایکچولی ایک یوٹیوب چینل ہے TBT جو دل کی باتیں کرتا ہے، جو کہ ریئلی میں بہت امپریس ہوتا ہوں اس کی باتوں سے. وہ ایک کامن مین کی طرح باتیں کرتا ہے، مطلب وہ نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، وہ ایک جیسے نارمل لوگوں کی طرح باتیں کرتا ہے، جو کہ میں کہتا ہوں غلط نہیں ہے، ایک قسم کی صحیح بات ہے. جس نے میں نے اس کی بات پہلے بھی کوٹ کی تھی کہ دیکھو نا یار، وہ جس طرح بولتا ہے، مطلب جس طرح کچھ لوگ بہت زیادہ زور سے غصے سے بولتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی نہیں بولنا چاہیے، زیادہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے، جس کی وجہ سے انسان تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس کی بات بہت غصے نے بولی، غصے سے بولی، جگڑ کے بھائی میری بات صحیح ہے، میں ٹھیک ہوں. تو یہ چیزیں اس نے قسم کی ایکسپلین کی ہے، بہت زبردست بات ہے، جو کہ صحیح بات ہے. تو میرا مقصد ایکچولی یہ ہے کہ میں بار بار پھر بول دے کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں، اس نے یہ بات بار بار بولی ہے، اس نے ایکسپلین بھی کی ہے، لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو ایک بات ہے، یاد رکھیں، ہم جو کچھ بھی کہہ لیں، جو کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن آخر میں یہ بات ہمارے دل کو ٹکراتی ہے، بار بار بولتی ہے کہ یار ہمیں بچائے گا کون؟ دیکھ بچنے کی بھی کوئی سوچ، ٹھیک ہے ہم کوئی ایکسپیریمنٹ، کوئی بک بول لیں، کوئی سائنس کے مطالعہ کر لیں گے، کسی آدمی سے بات کر لیں گے، لیکن کیا وہ چیز ملا کہ ہم بچ جائیں گے؟ بعد میں بات وہیں آخر میں آئے گی کہ بھئی ہم لوگ کہاں جائیں گے، کیسے بچ جائیں گے ہم لوگ. مطلب مین چیز یہ ہے کہ بھئی ہم نکلیں گے کیسے اس دلدل سے. مین بات یہ ہے کہ ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں، کس طرف چلے جائیں اور کیا کریں. اس کا ایک زبردست میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ دیکھ، اللہ کا ایک قانون ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن جو دل سے بات آواز آتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ بھئی اللہ ایک ایسی ذات ہے، اس کا جو قرآن کتاب ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ساحل تک پہنچا سکتی ہے، جو ہمیں اس دلدل سے یا ہمیں سمندر کی لہروں کی بہت بڑی بڑی جمپٹوں سے بچا سکتا ہے. تو وہ ایک اللہ ہی ہے. ایک اس نے بھی بہت باتیں کی، بہت ساری باتیں اس نے کی، مطلب بہت سارا ایکسپلینیشن کی، وچ از نو ڈاؤٹ، میں بالکل نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر سے آتی تھی، بار بار اس کے دل سے آواز آتی تھی کہ بھئی ایک چیز ابھی بھی ہے. اس نے بولا سیکولر نہیں، ایک اسلامک ریاست ہونی چاہیے. دیکھ جو اصلی سیفٹی ہے نا، اگر ہم یورپ کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے وہ لوگ بھی آ جائے، لیکن آج کی حالت آپ دیکھ لیں بھئی، ابھی ہم لوگ جدھر ہیں، آپ گلف سے دیکھیں، یہ سب لوگ آتے ہیں، سب لوگ بار بار بولتے ہیں، برا حال ہے بھئی. ایکچولی میں جو بچنے کا ایک ہی جو حل ہے نا، وہ یہی ہے یار، اللہ کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں نا، اللہ کے قرآن کی جب آپ سنتے ہیں نا، اس میں ایک جادو ہے. وہ جادو دراصل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے کہ بھئی آپ کیسے بچیں گے. آپ پہلے یہ چھوڑ کے میں نے کسی کو بچانا ہے، میں نے کسی کو پکڑنا ہے، وہ بات بعد میں آتی ہے، وہ بھی اللہ سمجھاتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہے نا، وہ بولتے ہیں کہ آپ کو کیسے بچایا جائے، مجھے کیسے بچایا جائے. اے اللہ، تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں میں کیسے بچاؤں؟ پہلے یہ اپنے آپ کو سمجھو کہ اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو میں نے اس باتوں میں فیل کی کہ دیکھو اینڈ میں اس نے کیا بولا کہ پہلے ہم نے آپ کو تو بچانا ہے نا. اگر ہم لوگ نہیں بچے، اگر ہم لوگ وہ بچ نہ پا سکیں تو کیا کریں گے پھر؟ میں ذرا پانی پی لوں. تو یہ وہ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کسی اینگل سے کہ اللہ ہی ہے. جس دن ہم یہ سمجھ آ گئے کہ بھئی ابھی جو دنیا کا جو حال چل رہا ہے، جو دنیا میں قسم کی باتیں آتی ہیں یوٹیوبز میں، مسئلے، یہ مسئلہ آپ کا حل کر دوں گا، وہ مسئلہ آپ کا حل کر دوں گا، یہ سب سے بڑی غلطی ہم سے ہو رہی ہے. میں پھر بولے یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ قسم کی غلطی ہی ہے. آج دیکھنا میری باتیں بھی ہیں، میں نے بھی آج کہہ دی، تو یا میں مر جاؤں گا تو کیا میری باتیں مرتے دم تک ٹھیک رہیں گی؟ نہیں، یہ ہمیشہ ایک نہ ایک دن رخ لے لے گی، ایک نہ ایک دن اس کا منہ مڑ جائے گا، ایک نہ ایک دن اس کی میں فالٹس نظر آئیں گے. ایون ود ان دا فیو ڈیز آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی اس میں فالٹس ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی باتیں ہیں، یہ ایک میری باتیں ہیں، میں باتیں کر رہا ہوں،
میں اپنے تجربے سے، میں اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے اس میں فالٹس نکل آتے ہیں. لیکن میں ایک حد تک ٹھیک ہوں، ایک حد تک ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم غلط کسی کو نہیں بولیں گے. لیکن میں پھر بول رہا ہے کیا اس سے میں بچ جاؤں گا؟ کیونکہ قرآن، اللہ کی جو بات ہے نا، وہ ہر ایک لمحے کے لیے ہے. میں بولوں اگر آج میں بولوں کہ یار میں ایک ماڈرن سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں ایک عجیب قسم کی لائف سٹائل جیتا ہوں، میں ایسے لوگوں میں رہتا ہوں جس میں ہر قسم کا کلچر ہے، ہر قسم کے مذہب ہے، ہر قسم کے اسٹرکچرز ہیں. لیکن جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے فیل نہیں ہوتا کہ میں یونیک ہوں. نہیں، مجھے تب بھی سمجھ آتی ہے کہ بھئی ہاں، اللہ کی جو باتیں ہیں وہ ابھی بھی ادھر اپلائی ہو سکتی ہیں، وہ بہت ایزیلی اپلائی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہی ایسا ہے. وہ آپ کو ہر ایک زمانے میں کیچ کرتا ہے، ہر ایک زمانے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو دنیا سے بس دور ہو جاؤ. کیونکہ جب ہم سلوشن نکالتے ہیں نا، ہم سلوشن یہ نکالتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں جو مسائل ہیں میں اس سے کیسے بچ جاؤں، دنیا میں جو مجھے پرابلمز آ رہی. دیکھیں میں پھر بول رہی ہے میں ایک بات بس سمجھا رہا ہوں، ایسی مثال دے رہا ہوں کہ کیونکہ قرآن بھی تو آپ کو دنیا سے بچاتا ہے. قرآن بھی آپ کو بتاتا ہے کہ اس دلدل سے کیسے بچا جائے، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم دنیا میں آسائش کہتے ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، دولت ہے، اس کی محبت ہے. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن آپ کو یہی بولتا ہے کہ بھئی پہلے کیا کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد دیکھو تمہاری جتنی سراؤنڈنگ سچویشنز ہیں وہ خود بخود بچ جائیں گی. اور میں پھر بول رہا ہوں دیکھیں ایک بات جو میں ہمیشہ مخالف رہوں گا، کیونکہ جو قرآن کے مطالعے کر میں اللہ مجھے توفیق اور دے کہ میں اس کا مطالعے پوری زندگی مرتے دم تک کروں اور قرآن کو نہ کم از کم چھوڑ سکوں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے میری جان. اس میں جتنے فائدے ہیں نا، اس میں جتنے سلوشن ہیں نا، وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کی لائف کو اسٹل کو کہتے ہیں نا 160 بولتے، کوئی 180 بولتے، میں کہتا ہوں 360 اینگل چینج کر لیتا ہے. مطلب وہ کسی اور طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اور یہی وہ ایک ریزن ہے کہ جب اللہ دنیا کے ساتھ کٹانے کی بات کرتا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. لیکن ہم مجھ سے اکثر بولتے ہیں کہ یار کیا بات کرتے ہیں ایسے نہیں. میں نے کہا اس کو بولے یار تم دنیا سے کٹ ہی نہیں سکتے. میں آج تمہیں 100 مرتبہ بولوں کہ یار دنیا سے ہٹ جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. آج کل تم یہ کر ہی نہیں سکتے میری جان. میں بولے تھوڑی دیر کے لیے کرو کہ اس کے بعد تو بولے گا میں تو پاگل ہو جائے گا، واپس جانا ہے مجھے دنیا میں. ہم سوشل کہتے ہیں نا، سوشل اینیملز. ہم لوگ تو وہ ہیں بھائی صاحب، سوشلائزیشن، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. لوگوں کے ساتھ باتیں چیت کرنا یہ ہم کر ہی نہیں سکتے، فرسٹریشن آ جائے گی بھائی. تو اس لیے میں جو بول رہا کہ یہ چیزیں صرف میرا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اللہ کا یہی قانون کہ اس دنیا سے تو تھوڑا دور ہوئے گا نا تو کیا ہوا کہ تم 100% پورے کے پورے ادھر نہیں جاؤ. کم از کم 10% تمہیں اللہ کی یاد آئے گی، کم از کم 5% تمہیں اللہ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یار ایک دن ادھر بھی جانا ہے، ایک دن مجھے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. ایک دن ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں پھر کوئی کام نہیں آنے والا ہے. دنیا کی جو ہر ایک چیز آج میں 90% اپنی پاور اس کے اوپر لگا رہا ہوں، اس میں سے 1% بھی میرا کام نہیں آنے والا. اور جو میں 5% 4% صرف اس چیز پہ لگا رہا ہوں، جو اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، جو اللہ کی تلاوت سنتا ہوں، جو اللہ کے کلام کو سنتا ہوں، جو اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ تھوڑی سی جائیں گی. کیونکہ میں بول رہا ہوں جب آپ 100% اس دنیا سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، آپ صرف 5% دور ہو جائیں گے. قسم سے یہ میں ریئلٹی بتاتا ہوں. اس لیے اس بات کو بار بار ٹوکنا بہت ضروری ہے کہ بھئی دنیا سے دور ہو جاؤ. اللہ بار بار قرآن میں فرما رہے کہ یہ دنیا، یہ مال اور یہ اولاد، یہ مزے، یہ چرچے، یہ بزنس، یہ پیسہ، یہ کچھ نہیں کام آنے والا. بس یہ ایک بات دماغ میں بیٹھا لو. جس دن ہمیں یہ بات آ جائے گی، مادہ پرستی وہ بولتے نا نظر چوہان صاحب یار وہ صحیح بات کرتا ہے، مطلب وہ ایک، لیکن ایک بات صحیح ہے نا، میں بولنا صحیح ہے نا یار. جب ہم ایک سرٹن ایج پہ پہنچتے ہیں، ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یہ جو مادہ پرستی دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ زیادہ ٹائم تک نہیں رہ سکتی میری جان. یہ اتنا لمبا عرصہ ہمیں نہیں سسٹین کر سکتی. یہ ایک نہ ایک دن یہ بلڈنگ گرنے والی ہے، ایک نہ ایک دن ہماری آنکھیں کھلنے والی ہے، اور یہ کھلے گی. میں پھر بول رہا ہوں یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ کے دعویٰ ہے، اور یہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کتنا کما لیتے ہیں میری جان، کتنا کما لیتے ہیں، اتنا پیسہ آ جاتا ہے، وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یار.
مطلب بہت ریئلٹی ہے نا یار. میں بتانے کی ضرورت نہیں, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ نے دنیا داری دیکھی, آپ دنیا میں رہتے ہیں, آپ خود یہ دیکھتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں اس آدمی کے ساتھ. اس نے اپنی پوری زندگی اپنے 100% دنیا کوشش کی کہ دنیا پڑھوں, کوشش کی کہ بزنس بناؤں, کوشش کی کہ میں اتنے سے بڑے بڑے بزنس بناؤں کہ پھر اس میں لوگ کام کر سکیں, پھر وہ لوگوں کو میں سیلری دے سکوں, پھر وہ لوگ بزنس کھڑا کریں, وہ لوگ بزنس اسٹارٹ کر. دیکھ لوگوں نے ایسے کیا نا, کیا ہوا اینڈ میں رزلٹ میں کیا ہوا. میں بولنا کبھی کبھی وہ بڑا اچھی سی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ بولتے کہ کبھی کبھی تمہاری اتنے سارے چیزوں کو میں مائنس کر دیتا ہوں. دیکھ میں پھر بولنا, دنیا جو ہے نا سمپل سی ہے کہ جب ایک چیز میرے پاس بہت زیادہ ہے, بہت کچھ ہے اس میں, اس کی محبت میرے دل میں بھر جاتی ہے, اس کی محبت میرے دل میں آ جاتی ہے. پھر میں آسائشوں کا, مجھے سکون چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. مجھے تھوڑی سی تکلیف آئے گی, میں ڈر جاؤں گا, میں گھبرا جاؤں گا, میں نافرمانی کرنا شروع کر دوں گا. لیکن جب ہم لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں, اور اللہ کی طرف جانے کے بعد ہی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ تھوڑی سی تکلیفیں آئیں گی. اللہ بولتے تمہیں تکلیفیں آئیں گی, تم پہ آزمائشیں آئیں گی. اس پہ لیے وہ بار بار پریپیئرڈ کیوں کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ کیونکہ دنیا کا قانون ہی ہے, یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. لیکن اللہ کے لیے تمہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی یہ چیزیں آئیں گی تو تب تم ایک قسم کے سروائیول موڈ پہ چلے جاؤ گے. اور سروائیول موڈ کا یہی بات ہے, سروائیول موڈ کا مطلب یہی ہے کہ ہم کیسے اپنی چھوٹی سے آسائشوں کو, تھوڑے سے وسائلس کو لے کے بس یہ اللہ کا شکر ادا کریں. آج کل کسی کے پاس تھوڑے وسائل نہیں ہیں یار, یہ بات بھی یاد رکھ لو. اگر ہم یہ بولیں کہ کسی کے پاس تھوڑے سے فیسلٹیز ہیں, تھوڑی سی چیزیں ہیں, نہیں بابا, ہر کسی کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہماری سوچ نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم میں وہ مادہ ختم ہو گیا جو اللہ نے ایک پیمانہ دیا ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرو میری جان, تم ایک صحت مند آدمی ہو, یہ کتنی بڑی نعمت ہے یار. یہ آج کل بولنا آسان ہے, اس پہ عمل کیا کر رکھا ہے؟ باڑ میں جب پاگل ہے, مجھے پیسے چاہیے, مجھے گھر چاہیے, مجھے گھر بنانا ہے. آج کل بڑے یہ چیزیں آپ دیکھ لیں, لوگ خود بولتے ہیں کہ بھئی بہت بڑی غلطی ہو گئی, گھر بنا کے بھی نقصان ہو گیا. کتنی لوگوں کی آنکھیں اس گھر پہ ہو جاتی ہیں, بولتے یہ سالہ کب مرے گا کہ بیچ گھر تو بیچ دیں آن دی اسپاٹ. بولتے جیسے مرتا ہے وہ ڈائریکٹ گھر بیچ دیتا ہے. اس نے کتنی محنت سے بنایا, اپنی پوری زندگی تباہ کر دی, جیسے وہ لڑکیا گھر بیچ گیا. یہ مڈل کلاس کی یہی تو ہے نا, ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نا. آج میں یہی سوچتا ہوں کہ گھر بنا لوں. تو اس لیے میں بولا کہ بھئی سب ٹھیک ہے, سب باتیں ٹھیک ہے, لیکن میں نے بولا جب تک ہم اللہ کے پاس نہیں جائیں گے, جب تک ہم اللہ کی اس کتاب, اس احکام کو جو اس نے طریقے سے بتایا ہوا ہے, اور اس دنیا سے ہم دور ہی نہیں کریں گے, اس دنیا کی محبت سے لازم دور ہونا ہے میری جان. کوئی بھی کام اچیو کرنے سے پہلے میں پھر بولے اس دنیا سے پہلے محبت ختم کرنی پڑے گی. ادروائز آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آپ ہر بار بولیں گے میں دلدل میں پھنسا ہوا ہے, میں کیسے نکلوں اس دلدل سے. سمپل طریقہ ہے, دنیا سے پہلے نفرت کرنا سیکھو, اور وہ ہم نہیں کر سکتے. میں پھر بول رہا, یہ بات میں پھر ریپیٹ کروں گا, میرے بات کو سمجھو کہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ہم بولنا شروع کریں, کیونکہ اسی وجہ سے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی جو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. جو قرآن میں بار بار بولے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, احادیث آپ اٹھانے کی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. حالانکہ ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن بار بار ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کا دکھ درد ہے, میں سمجھتا ہوں, یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے. یہ بولنا آسان ہے کہ بھئی دکھ آگے تکلیف میں ہوں, میں ایک بھوکا ہوں, میرا پیٹ خالی ہے, اس کو چھوڑو. اور دوسری طرف نا یہ کہنا آسان ہے, لیکن یہ جب کریں گے پریکٹیکل میں آئے گا, یہ بہت ہی مشکل ہے, یہ میں مانتا ہوں. لیکن میں پھر بولا اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے آج ہمارے پاس, وہ ہے اللہ کے کلام, اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے, اللہ کی باتوں سے باتیں کرنی ہے, اللہ کی باتوں سے باتیں نکال کے ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, اگر ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے میرے جناب, ہم بہت دور چلے گئے. خدا کے لیے واپس آ جائیں, اس کلام کو پکڑ لیں, قرآن کو پکڑ لیں, کسی طریقے سے پکڑ لو. میں بار بار یہی بولتا ہوں کہ بھئی 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ دے دیں, ایک آیت سن لیا کریں, اس کو ترجمے سے سن لیں, کوشش کریں. اسپیشلی جو آخری پارے ہیں, جو 27, 28, 29, 30 ہیں. 29, 30 تو ایک امیزنگ قسم کی ہے, اس کو ترجمے سے پڑھیں, آپ کو بار بار ریپیٹیشن میں ملے گا, بڑی زبردست چیزیں ملیں کہ بھئی دنیا سے دور بھاگو, کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے, یہی وہ وجہ ہے. تو پلیز میرے لیے بھی دعا کریں, بہت لمبی ہو رہی ہے تو میرے لیے بھی دعا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ مجھے اس کلام سے پوری زندگی مرتے دم تک
ہمیں کنیکٹ رکھے اس کے، اور بار بار اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب ایمان کی روشنی عطا فرما، اور ہم سے دور، ہم سے ناراض کبھی نہ ہونا یار۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔